رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں قبر کو انسان کے لیے ایک انعام کے طور پر بیان کیا ہے، اور قبر سے نا امید لوگوں اور اصحاب قبور سے نا امید لوگوں کی رب ذوالجلال نے مذمت فرمائی۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ عبس کے اندر آیت نمبر 19، 20، 21 میں خالق کائنات جل جلالہ نے انسان پر جو اس کے انعامات ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، خلقہ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، فقدر، اور اس کے بعد اسے مختلف اندازوں پر رکھا، ثم السبیل یسر، پھر اللہ نے انسان کے لیے راستے کو آسان کیا، ثم اماتہ، پھر اللہ نے اس کو موت دی، فاقبرہ، اور اللہ نے انسان کو قبر میں رکھوایا۔ یہ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ اس میں بیان کیا گیا، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ رستے کی آسانی سے مراد جس وقت شکم مادر میں انسان کی اعضاء کی تخلیق مکمل ہو گئی اور ایک وقت گزر گیا تو رب ذوالجلال کی قدرت نے اس کے لیے شکم مادر سے باہر آنے کا راستہ آسان کیا، جس کو انسان کی ولادت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر رب ذوالجلال نے اس انسان کو جو اس کی زندگی تھی اس کے خاتمے پر موت دی، اور موت کے بعد فاقبرہ، اللہ نے اسے قبر میں رکھوایا۔ ایک ہوتا ہے قابر، قابر ہے قبر بنانے والا، اور مقبر ہے قبر میں رکھوانے والا۔ قبر بنانے والا تو انسان ہے جو قبر کھود رہا ہے، لیکن قبر میں رکھنے کا حکم رب ذوالجلال نے دیا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے احسان کے طور پر یہ واضح کیا کہ انسان کو میں نے مومن کو عظمتوں سے مالا مال کیا۔ حیوان مر جاتا ہے اس کے لیے کوئی قبر نہیں، اس کے لیے کوئی اعزاز نہیں، لیکن انسان کے لیے رب ذوالجلال نے یہ اعزاز رکھا ہے کہ اس کے بدن کو محفوظ کر کے خالق کائنات جل جلالہ نے اس سفر میں بھی اور اختتام کے لحاظ سے بھی انسان میں اور حیوانوں میں جو فرق ہے وہ واضح کیا کہ اس کا بدن محفوظ رہے، اس کے بدن کو جانور نہ نوچیں، اور اس کا بدن عزت و تکریم کے ساتھ اپنا سفر آخرت مکمل کرے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ ممتحنہ کے اندر رب ذوالجلال کا فرمان ہے، آیت نمبر 13 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو تم ان لوگوں سے دوستی نہ کرو کہ جن پر رب نے غضب کیا، یعنی وہ یہود، ان سے دوستی کرنے سے رب ذوالجلال نے منع فرمایا۔ قد یائسوا من الآخرہ، یہ لوگ آخرت سے نا امید ہیں، ان سے دوستی نہ کرو، یہ آخرت سے نا امید ہیں۔ کیسے؟ کما یائس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کفار قبروں والوں سے نا امید ہو گئے ہیں، ایسے ہی یہ لوگ بھی آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے قبور سے نا امید لوگوں کی مذمت کی، اور رب ذوالجلال نے اپنے انعام کے طور پر انسان کے لیے قبر کا تذکرہ فرمایا۔ قبر اور انسان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ، کہ جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے، دوسرے مقام پر تفصیل سے موجود ہے
انسان شکم مادر کے اندر جب پہلے پانی کی شکل میں ہے، پھر خون کی شکل میں ہے، پھر بوٹی کی شکل میں ہے، اس طرح 40 دن انسان پہ گزرتے ہیں۔ جب 43 میں مکمل ہو جاتے ہیں اور شکم مادر میں انسان کا جو بھی حیثیت ہے اس پر 120 دن گزر جاتے ہیں، اس وقت پھر رب ذوالجلال کو فرشتے کو بھیجتا ہے۔ فرشتہ جا کر اس میں روح پھونکتا ہے اور اس کی زندگی، اس کا رزق، یا وہ شقی ہے یا سعید ہے، اس طرح کے فیصلے اس کے بارے میں کر دیے جاتے ہیں۔ اس موقع پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو حدیث مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے، 6532 نمبر حدیث، اور حلیہ میں ابو نعیم نے جس کو 28,012 نمبر پہ ذکر کیا، اس حدیث کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے، جب اس کی تخلیق ہونے لگتی ہے تو اس کا وہ مٹیریل جو آغاز میں جس پر تقریباً 120 دن گزر چکے ہیں، رب ذوالجلال اس کو اس کی قبر کی مٹی کے ساتھ گوندتا، بعد از وصال جس جگہ اس نے فوت ہو کے دفن ہونا ہے وہ مٹی شکم مادر میں اس کے مٹیریل میں شامل کی جاتی ہے جس سے انسان کو تخلیق کیا جانا ہے۔ اس واسطے قبر کا اور انسان کا بڑا بنیادی تعلق ہے۔ قبر کی مٹی انسان کے خمیر میں داخل ہے۔ قبر کی مٹی جہاں کسی نے بعد از وصال دفن ہونا ہے، وہ مٹی انسان کی جو بنیادی مواد ہے، بنیادی اس کے اندر اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یاخذ التراب الذی یدفن فی بقعتہ ویعجن به نطفته، کہ فرشتہ قبر والی جگہ سے مٹی اٹھاتا ہے اور شکم مادر میں نطفہ کے اندر اس مٹی کو گوندھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح انسان کی قبر کا انسان سے بڑا ہی قریب کا تعلق ہے، اور اس کے تقدس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انسان کا خمیر جس سے بنتا ہے اور انسان جس سے مارز وجود میں آتا ہے، وہ بنیادی اجزاء جو ہیں ان کے اندر رب ذوالجلال نے جہاں ایک حصہ انسان کے باپ کا، ایک حصہ انسان کی ماں کا رکھا ہے، وہاں ایک حصہ مٹی جو قبر کی ہے اس کا بھی رکھا۔ وہ مٹی اس خاص مادہ کے ساتھ اس کو گوندا جاتا ہے اور اس طرح پھر انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو قبر کے لحاظ سے احترام، عزت و توقیر یہ انسانی خمیر کی عزت و تکریم ہے، اور قبر کی بے حرمتی یہ انسان کے اصل کی بے حرمتی ہے۔ قبر کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنیاد پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بعد از وصال انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر اس سے گفتگو کرتی ہے۔ اگر وہ برا انسان ہے تو قبر کہتی ہے کہ تو جب زمین پہ چلتا تھا مجھے اس وقت بھی تو پسند نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ مٹی وہ قبر کی پتہ نہیں کس جگہ پہ ہے اور انسان کہاں چل رہا ہے، لیکن اس مٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور وہ مٹی اتنا ادراک رکھتی ہے کہ جو مجھ سے بننے والا انسان تھا اس کے کرتوت کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ تو کہتی ہے مجھے تو اس وقت پسند نہیں تھا، اب تو فوت ہو کے میرے اندر آ گیا، اب میں تیرا دیکھ کیا حشر کرتی ہوں۔ اور دوسری طرف اگر انسان نیک ہے تو اس کی قبر کی مٹی بعد از تدفین اس سے خطاب کرتی ہے کہ تو جب دنیا میں چلتا پھرتا تھا اس وقت بھی مجھے بڑا پسند تھا، کہیں کسی شہر میں تو چل کے نماز جمعہ کے لیے جاتا تھا، تو مسجد کے لیے جاتا تھا، نماز کے لیے، تو تبلیغ کے لیے، دین پڑھانے کے لیے جاتا تھا، اس وقت بھی میں تجھ سے پیار کرتی تھی اور تو مجھ سے بڑا دور تھا، آج تو میرے قریب آ گیا ہے، اب تیرے لیے میں اللہ کی رحمتوں کے بڑے سامان کرتی ہوں۔ تو اس بنیاد پر قبر میں پورا ایک ریکارڈ موجود ہے، قبر کی مٹی کا جو اس سے بننے والی چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے،